ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سندھ میں واقع ہونے والی اللہ رب العالمین کی شان میں جو گستاخی ہے، جو ایک نام نہاد ادیب عمر جلیل کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند گزارشات ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ بات سندھی زبان میں بہت سارے خطبہ، مبلغین، واعظین، دین کی حمیت اور غیرت رکھنے والے اہل علم عوام الناس کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اردو زبان میں بھی احباب کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہمارا اردو دان طبقہ، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ اپنے سینوں کو ٹھنڈا رکھنے والے ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ ہم کن مراحل سے گزر رکھے گئے۔ سب سے پہلے تو میں بدنام زمانہ اس شخص کے ان کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انہوں نے اپنی اس غلیظ اور ناپاک نشست میں کیا کہا۔ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ نے نبی سارے مرد کیوں بھیجے گئے، عورتوں میں سے کیوں نہیں کوئی نبی بنایا؟ یہ بدنام زمانہ شخص کہتا ہے کہ اللہ میری بات سن کے حیران اور لاجواب ہو گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مزید کفر بکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کو کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ تیرے پاس ماں نہیں، میرے پاس ماں ہے، میں ماں کی محبت، ممتا کی محبت سے واقف کار ہوں، اور تجھے کیا پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، ممتا کی محبت کیا ہوتی ہے۔ مزید کفر بکتے ہوئے یہ ظالم اپنی گفتگو میں بار بار اللہ رب العالمین کے ذات کو کہتا ہے کہ تو بڑا بد نصیب ہے۔ اور یہ ظالم مزید کفر بکتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی کئی صفتیں نعوذ باللہ بری ہیں، وہ بری اوصاف کا حامل ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ ظالم مزید ظلم بکتے ہوئے، کفر بکتے ہوئے، اللہ کی ذات پر طنز کرتے ہوئے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اکیلا ہے، تیری تو بیوی بھی نہیں، اور کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے علاقے میں آ جائے تو تجھے رہنے کے لیے کوئی رینٹ پر جگہ بھی نہ دے۔ مزید اپنے باطن کی خباثت کو، نجاست کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہوا کہتا ہے کہ ایک بار اللہ میرے قریب کھڑا ہو گیا، میں نے چاہا کہ اللہ کو دھکا دے کے گرا دوں، اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ پاک معاف کرے، یہ محض اس کی بات کو آپ تک پہنچانا مقصود تھا، وگرنہ ایسی باتیں قطعاً میں ذکر نہ کرتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے محض یہ ان کا مفہوم ذکر کیا ہے، وگرنہ یہ ظالم تو اپنی گفتگو میں یہ باتیں کس انداز سے پیش کرتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ، گویا نعوذ باللہ یہ ظالم اللہ کی ذات پر جگت کر رہا ہے۔ اور یہ کسی چھوٹی نشست میں نہیں، ایک بہت بڑے مجمع میں یہ بات ذکر کرتا ہے، اور اس کی پشت پناہی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو تالیاں بجا کر، سیٹیاں بجا کر اس کو داد دے رکھے گئے، اس کی حوصلہ افزائی کر رکھے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ ان حقائق پر غور کریں گے تو اس ظلم کے پیچھے یہ اکیلا بندہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی اور ظلماں بھی ہیں۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے؟ کیونکہ انسان اگر یہ سوچے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، وہ کون ہے جس نے ماں کے پیٹ سے لے کے، بچپنے سے لے کے، جوانی سے لے کے بڑھاپے بلکہ آخرت کے معاملات تک، وہ کون سی ذات ہے کہ جائے جگہ جگہ جس کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ہر دکھ سکھ میں جس کی رحمت سے پر امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ اب اس ذات کے لیے یہی کلمات ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سوچنے کی ضرورت نہیں، محمد کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں باب بیان کون نہی عن الامر میں حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی برائی کا کام ایسا آتا ہے آپ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکے اس کو ختم کریں، ملیامٹ کریں، نہیں کر سکتے زبان سے روکیں،
زبان سے ان کی مخالفت کریں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو ضرور برا جانیں، کچھ نہیں کر سکتے نفرت ضرور کریں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ایسے ظلم کے سامنے، ایسی گندگی اور غلاظت کے سامنے اپنا کردار ادا نہیں کرتے، حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الفتن کے اندر ایک باب ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے ظلموں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ان کا قلع کما نہیں کرتے، ان کو ختم نہیں کرتے، اپنا کردار ادا نہیں کرتے، وہ ساری نیکیاں کر لیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ راضی کیا، بلکہ آپ نے فرمایا جو ایسے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، قریب ہے کہ ان آواز نہ اٹھانے والوں کو اللہ اپنے عذابوں میں غرق کر دے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے ناطے ہم پر یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب ایسے ظالم اٹھتے ہیں، جب ایسے اللہ کے دشمن، اللہ کے گستاخ اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عظیم ذات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اس دین حنیف کے مقابلے میں اپنا رذیل کردار ادا کرتے ہیں، تو ان احادیث نبویہ کے ذریعے ہم تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایسے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور آواز اٹھانے کا مقصد صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کمنٹس کر کے ان کے بارے میں کچھ کہہ کے کچھ لکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ جج ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، سیاستدان ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، جس محکمے میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، جہاں جتنی آپ کے اندر طاقت ہے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ خود سوچیں اگر آپ نے کردار ادا نہ کیا تو کیا آپ مرتے وقت جب کوئی ساتھی نہیں ہوگا اسی کے ساتھ کا سہارا گے تو اس کے ساتھ کی کیا توقع اور امید رکھتے ہیں؟ اگر اس کی رضا کے لیے اگر آپ نے کردار ادا نہ کیا تو قبر میں جہاں اس کی مدد کے بغیر کسی کی مدد نہیں آتی تو اس کی مدد میں کیا امید رکھتے ہو؟ قیامت کے دن اخروی معاملات، انسان، زندگی، موت، قبر، قیامت، محمد کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مولا کریم آنکھ جھپکنے جتنی دیر تک بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر، میں ایک لمحے کے لیے بھی تیری رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کی رحمت کے بغیر ہم ایک لمحے تک نہیں رہ سکتے، ہر جگہ پر ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے ساتھ کے محتاج ہیں، اس کی مدد و معاونت کے محتاج ہیں، ہر جگہ پر اسی کی مہربانیوں سے دنیا ہو آخرت ہو ہمارے معاملات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اتنا بڑا ساتھی، جو اتنا بڑا مددگار ہے۔ اب ہم سے ہمارا دین، شریعت، اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم اس کی توحید کے لیے، عظمت کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسا اپنا کردار ادا کریں، آپس میں متفق ہو کر، متحد ہو کر، ہم قانونی طور پر ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، جو ججز ہیں، جو وکلا ہیں، جو عدلیہ سے وابستہ ہیں، جب ایسے اللہ پاک نے ان کو شعور دیا ہے، ان کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت کو اس طرح متوجہ کریں کہ اگر جس ملک میں اللہ کے دشمن سریعام اللہ کی گستاخیاں کرنے والے بھی آزاد ہیں، ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹیں نہیں، تو پھر یہ ملک کس کام کا، یہ قانون کس کام کا، یہ کلمہ کس کام کا، یہ مساجد کس کام کی، یہ ہماری مسلمانی کس کام کی۔ آئیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر فرد جو اس کی رحمت سے پر امید گئے، اس کی رحمت سے آسرا لگائے بیٹھا گئے، تو اب اس پہ حق ہے، اب اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔